بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ایک مرنے والے انسان کی میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے؟ وہ قبر میں پہلے 2 گھنٹوں میں کیا دیکھتا ہے اور اس کی روح کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے؟ ان 2 گھنٹوں میں مرنے والے انسان کی روح کن چیزوں کو اپنے آس پاس دیکھتی ہے؟ اور میت کو قبر میں رکھنے کے بعد میت پر کون سا وقت لایا جاتا ہے؟ ناظرین، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس پر غروب آفتاب کا وقت لایا جاتا ہے۔ جب دفن ہونے کے بعد مردے پر شام کا وقت لایا جاتا ہے تو اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے کوئی مسافر کسی انجان جگہ پر شام کو پہنچے تو وہ ڈر اور پریشانی کے عالم میں اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے کہ میں کدھر جاؤں اور کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مردے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہی مردے کو دفنا کر اس کے گھر والے اس کو اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے اس پر شام کا وقت ظاہر ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہر طرف اندھیرا دیکھتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے، جس سے مردے کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ میں مر چکا ہوں۔ پھر وہ روتا چیختا چلاتا ہے مگر کوئی اس کی آواز نہیں سنتا۔ وہ قبر کے اندر کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ وہ اتنا زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگتا ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے، اور بار بار یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش میں دوبارہ زندہ ہو سکوں۔ مردہ قبر کے اندھیرے میں اکیلا یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مرنے والے انسان پر سب سے مشکل وقت یہی ہوتا ہے کہ قبر کے اندر بچھو، سانپ اور خطرناک قسم کے کیڑے مکوڑے اس کے آس پاس رینگ رہے ہوں اور وہ وہاں سے نکل بھی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت قبر میں رکھی جاتی ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے انسان، تو ہمیشہ سے ہلاک ہے، تجھے کس چیز نے مجھ سے دور رکھا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشت کی جگہ ہوں؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ لوگوں کے گھروں میں ان کی آوازیں بھی سنتا ہے، اور اس کی روح آنے جانے والوں اور اس کے گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ دیکھتی ہے، مگر مرنے والے انسان کو کوئی بھی نہیں دیکھ پاتا اور نہ ہی اسے کوئی سن پاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ پھر قبر مردے سے کہتی ہے کہ اے انسان، تو نے میری بدبو، میری تنگی اور مجھ میں موجود کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اور نہ ہی تو نے میرے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی نیک اعمال کیے۔ تو نے میری وحشت، تنہائی اور میرے اندر تجھ پر کیا مصیبتوں کے طوفان آئیں گے اس کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ میرے اندر ایسے خطرناک قسم کے بچھو موجود ہیں جن کے ایک ڈنگ مارنے سے انسان 70 گز زمین میں دب جاتا ہے، تو نے اس کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ میرے اندر اتنے خطرناک قسم کے سانپ موجود ہیں جن کا زہر دنیا کے سب سانپوں سے کہیں زیادہ زہریلا ہے، تو نے ان کا ذرا بھی خوف نہیں کیا۔ پھر ایک گناہگار انسان کو قبر جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کو ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ پھر اس پر بڑے بڑے اور خطرناک بچھو چھوڑے جاتے ہیں اور وہ روح قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتی ہے۔ مرنے کے بعد ہر مرے ہوئے انسان کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور فرشتہ نیک انسان کو جنت دکھا کر جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ پھر ایک دوزخی انسان کو دوزخ دکھا کر دوزخ کا دروازہ اس کی طرف کھول دیا جاتا ہے جو قیامت تک کھلا رہتا ہے، اور مردہ اس کو دیکھ دیکھ کر روتا رہتا ہے اور قیامت تک وہ اسی عذاب میں جکڑا رہتا ہے، اور اللہ سے یہی دعا کرتا ہے کہ ایک بار اسے مہلت دے دے تاکہ میں دنیا میں جا کر نیک اعمال کر سکوں، مگر اس وقت انسان کو مہلت نہیں ملتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر بسر کریں تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔ دعا ہے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو کلمے پر موت نصیب عطا فرمائے، آمین۔